بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں تیمور خان اس وقت آپ سے مخاطب ہوں۔ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ایک طاقتور نالہ ہے جو پہاڑوں سے نکلتا ہے۔ اس کے حوالے سے میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں، تو آپ میری بات کو غور سے سنیں، اور میں اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ جو فلڈ آتے ہیں، یہ جو سیلاب آتے ہیں، یہ جو ندی نالیاں پھوڑ میں نکلتے ہیں، یہ خطرناک کیسے ہو جاتے ہیں، اور سب سے خطرناک جگہ یا وہ خطرناک جگہ اس میں کون سی جگہ بن جاتی ہے جس کی وجہ سے لوگوں کو اور لوگوں کے مال مویشیوں کو اور لوگوں کے املاک کو گھر بار کو بہت ہی شدید نقصان پہنچتا ہے، اور جانی مالی نقصان بہت زیادہ ہو جاتا ہے پھر۔ تو اس حوالے سے میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ مجھے امید ہے کہ آپ میری یہ ویڈیو بہت غور سے سنیں گے، اور میں آپ کو بتا سکوں گا کہ یہ فلڈ اور یہ جو سیلاب ہے یہ خطرناک کیوں ہو جاتے ہیں۔ تو ناظرین، آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب بھی ایسی جگہ جہاں پہ آپ کو لگے کہ یہاں تو یہ سیلاب اور یہ ندی اور نالے بالکل تباہ کن اور بہت ہی خطرناک لگ رہی ہے، تو اس کی سب سے بڑی ریزن پتہ ہے کیا ہوگی؟ اس کی سب سے بڑی ریزن ہوگی کہ اسی جگہ پہ، اسی اسپیسیفک جگہ پہ راستے کے دونوں طرف یا تو بڑے بڑے راستے بنائے ہوں گے، یعنی جو ندی نالا ہے اس کو تنگ کیا ہوگا، یعنی اس میں پانی کا وہ لیول و گیج وہ گزر نہیں سکتا، تو وہ اوپر آ جاتا ہے۔ اور دوسرے کے ساتھ جو دوسرا فیکٹر ہے نا، وہ اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ یعنی اسی دریا کے اوپر چھوٹے چھوٹے پل بنائے جاتے ہیں، کلوٹ والے پل جس میں پائپ لگے ہوتے ہیں، یا بالکل نچلی سطح والے پل بنائے جاتے ہیں پیدل جانے والے کے لیے۔ وہ اس وقت کارگر ہے، اس وقت پیدناک ہے جب اس ندی نالیوں میں سیلاب کا پانی نہ ہو، تب لوگ اس پہ چل پھر سکتے ہیں، اس کے لیے ایک سہولت ہوتی ہے۔ لیکن جب سیلاب نکلتا ہے تو پھر جو ہے نا، پھر وہ جو پل ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے، اس میں بڑے بڑے پتھر آ کے پھنس جاتے ہیں، اس میں پھنس جاتے ہیں۔ یہ جو لکڑی لے کے آ جاتے ہیں، بڑے بڑے درخت میں آ کے پھنس جاتے ہیں۔ تو جب آپ کا ندی اور نالا بند ہوگا تو پانی کس طرف جائے گا؟ وہ محلوں کی طرف یا شہر کی طرف اس کا رخ نہیں کرے گا۔ سب سے جو ضروری چیز ہے نا، یا سب سے جو ایک چیز ہونے چاہیے کہ انہی ندی نالیوں پہ جو چھوٹے چھوٹے پل ہیں نا، اس کو ہٹانا چاہیے۔ یہ تباہ کن ہے، لوگ اپنے لیے بناتے ہیں۔ ان کا مقصد یہ ہوگا کہ ہم یا حکومت گورنمنٹ ادارے آ کے اس کو ابھی ریسنٹلی یہ جو ندی کا پانی کم ہو گیا ہے، تو میں اب اس کی ویو آپ کو دکھاتا ہوں۔ اب اس کو چیک کریں، جہاں پہ کتنا سموتھلی، جہاں پہ پل نہیں ہے کتنا سموتھلی ہلکا سا پانی جا رہا ہے، لیکن جہاں پر پل بنا ہوا ہے نا، اس کو آپ دیکھیں، اب بھی اس کے اوپر جو ہے نا وہ پانی چڑھ کے آتا ہے ادھر، اب بھی وہ ایک جو ہے نا وہ اوپر پانی آ جاتا ہے گھروں کی طرف، یا وہ راستے بالکل بلاک کر دیتے ہیں۔ تو آپ خود ہی اندازہ لگائیں، جب ایک پل بناتے ہو تو اس کا جو اگلا حصہ ہے وہ اس میں جو ہے نا وہ کچرا یا ریت یا پتھر یا مٹی آ کے وہ اس میں پھنس جاتی ہے، اور ہماری جو اگلے والے ہوتے ہیں نا، پہلے والے گھر یا پہلے والے محلے جو ہوتے ہیں، ان کے لیے پانی کا لیول اس کی وجہ سے اوپر جاتا ہے۔ وہ پانی کا لیول اوپر جاتا ہے تو گھروں میں چلا جاتا ہے، سیلابی اور خطرناک صورت اختیار کر دیتا ہے۔ اور جو نچلے حصہ ہوتا ہے نا، اس میں یہ پانی زور سے گرتا ہے، تو یہ جو نچلا حصہ ہے نا، یہ جب پانی زور سے گرتا ہے تو یہ ایک بہت بڑے بڑے کھڈے بن جاتے ہیں، بہت بڑے بڑے کھڈے بنتے ہیں۔ تو یہ اتنی کڑی کھڈوں کی وجہ سے یہ راستہ، یہ گھر اس میں گر جاتے ہیں، کیونکہ وہ جب گہرے کھڈے بن جاتے ہیں، جو راستہ اپنے بنایا ہوتا ہے، جو کلوٹیں بنائی ہوتی ہے، وہ اس میں گر جاتے ہیں، کیونکہ ان کی بنیادیں کچی ہو جاتی ہے، تو وہ پانی میں گر جاتے ہیں۔ تو اس کی وجہ سے اس میں بلڈنگیں گرتی ہے، لوگ کے گھر گر جاتے ہیں، تو یہ اور خطرناک ہے۔ اب یہ ایک بندہ لگا ہوا ہے جہاں پر ایک پائپ ہے، جس طرح ایک پل ہے نا، چھوٹا پل بنایا ہوا ہے، اس میں جو ہے نا وہ لکڑی پسی ہے، یہ اپنے لیے تو لکڑی نکال رہا ہے، لیکن یہ
اس کا ثبوت ہے کہ یہ جب پائپ بند ہوں گے تو یہ پانی کدھر جائے گا. سب سے جو خطرناک میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ چھوٹے پل جو ہے نا جو بناتے ہیں راستے کے لیے، یہ سب سے زیادہ سیلاب میں ہر جگہ پہ جو اس طرح کے پل بنے ہوئے ہیں، اگر منگورا میں بنے ہو، بنیر میں بنے ہو، جس ندی پہ یہ پل بنے ہوں گے نا چھوٹے پل، وہ نچلی سطح کے ہوتے ہیں. جب یہ پانی آئے گا اس میں وہ تو یہ اس کا لیول جو ہے نا بہت اوپر لے کے جاتے ہیں، کیونکہ وہ اس کی پانی تو کم نہیں ہوتا، اس کے نیچے تو نہیں گزر سکتا. تو یہ پل پانی کو اور ہی ڈینجرس کر دیتا ہے عوام کے لیے، لوگوں کے لیے، لوگوں کے عملہ کے لیے، لوگوں کے گھروں کے لیے. ابھی یہ دریا کا پانی کم ہوا ہے تو یہ جو ہے نا اپنے لیے لکڑی نکال رہا ہے یا اس طرح کا، تو یہ ابھی بالکل بند ہے. اس کے جو نیچے جو کلوٹ ہے، جو پائپ لگی ہوئے، پائپ والے کھلے، تو اب اور یہ جو پانی گر رہا ہے نا، آپ اس کو دیکھیں نا کتنا زور سے گر رہا ہے. یہ جب زیادہ پانی ہوتا ہے، جس طرح آپ نے پہلے ویڈیو میں دیکھا کہ جب زور سے گر رہا ہے تو یہ جو پچھلا حصہ اس کا ہوتا ہے پل سے پچھلا حصہ، یہ بہت ہی گہرا ہو جاتا ہے. تو یہ اور ہی ڈراؤنا ہو جاتا ہے، لوگ اس میں جو ہے نا راستے گر جاتے ہیں، اس میں لوگوں کے بلڈنگ گر جاتے ہیں. یہ خطرناک ہے. میرے خیال میں گورنمنٹ کو چاہیے، جو بھی یہ راستے وغیرہ NGOs وغیرہ بناتے ہیں، سب سے پہلے ان کو اگر پل بنانا ہے نا، اگر زیادہ ضرورت ہو، اگر کسی جگہ پہ راستہ نہ ہو تو اونچے پل بنائیں جس سے یہ سیلاب کا پانی گزر سکے. جس طرح سڑکوں پہ اونچے اونچے پل ہوتے ہیں اس طرح کا اونچا پل. جس طرح پل بنائیں گے تو یہ تو آپ لوگوں کے لیے اور ہی پریشانی پیدا کرتے ہیں، ایک دہشت پھیلاتے ہیں لوگوں میں، ایک میں قتل کرتے ہیں. میرا خیال ہے اگر اس طرح کے چھوٹے چھوٹے پل کوئی بناتا ہے تو ان کے خلاف تو دہشت گردی کا اور اقدام قتل کا پرچہ ہونا چاہیے، کہ اسی وجہ سے لوگوں کے لیے، لوگوں کے املاک کو نقصان ہوتا ہے، لوگوں کی زندگی کے لیے خطرہ ہوتا ہے. یہ سب سے زیادہ جو ضروری ہے نا کہ آپ ندی اور نالے کے جو پانی ہے نا، جو اس کا جو گیج ہے، اس کا جو احاطہ ہے، اس کا جو پورا ایک اس کا پورا جو احاطہ ہے، اس کو آپ صاف رکھے، اس کی اس سے گندی بھی نکالے. اب یہ جو بھائی اس نے جو ہے نا وہ اس میں جو لکڑی پسی ہوئی تھی نیچے ایک پل والی پائپ میں، جو کلوٹ میں لکڑی پسی تھی پورا ایک، تو وہ اپنی نکال رہا ہے، جلانے کے کام آئے گا. لیکن اس کا یہ ثبوت ہے کہ یہ اس میں پھنس جاتے ہیں اور بعد میں پانی کا راستہ بند ہوتا ہے، اس کی وجہ سے پانی اوپر آ جاتا ہے. تو پھر یہ لوگوں کے لیے اور پوری شہر کے لیے اور پوری گاؤں کے لیے قیامت ہوتا ہے، کیونکہ یہ پانی کا رخ موڑ دیتا ہے. جب ایک بنیر میں کیا ہوا کہ ایک طرف جو ہے نا وہ نالا نکل گیا، نالے نے اپنا جو ہے نا پتھر آ کے اس میں پھنس گیا، نالے اپنا رخ تبدیل کیا اور دوسرے محلے پہ چلا گیا. تو یہی تو ہوتا ہے. یہاں پر آپ پانی کو بند کرو، اس میں بڑے بڑے درخت آ کے پھنس جائے، بڑے بڑے پتھر آ کے پھنس جائے، تو پانی کدھر جائے گا؟ شہر کا ہی رخ کرے گا، لوگ گھروں کی طرف رخ کرے گا. اور پھر اتنا تیز ہوتا ہے پھر یہ سیلاب کے منٹوں میں آپ پورے گاؤں کو صفائی سے سمٹائے تھے. ناظرین، میں بتا رہا تھا آپ کو کہ سب سے ضروری چیز جو ہے نا کہ آپ ندی نالے پر یہ چھوٹے پل نہ بنا گئے. یہ اب یہ پل بنا ہے نا تو یہ پانی کا لیول کتنا اوپر، اس کی وجہ سے گئے. سامنے جو گھر ہے اس کو دیکھو، ساڑھے پانی نکل گیا. یہ ابھی تھوڑا سیلاب ہے، اس سے اگر اوپر آ گیا نا، اوپر آ جاتا ہے یہ، اس سے 5 فٹ 10 فٹ بھی اوپر آ جاتا ہے. تو جب یہ چھوٹا پل کسی نے بنایا ہو اور اس پہ یہ بند ہو جائے اور یہ پانی کا لیول اوپر ہو جائے تو یہ تو پورا گاؤں کا گاؤں، پورا محلہ، پورے محلے کے محلے کو بہا کر لے جاتا ہے. یہ یہاں کا خالی مسئلہ نہیں ہے. میں اس حوالے سے آپ کو ہر وہ جگہ جہاں پر ندی نالی پر جو نچلے سطح کے چھوٹے چھوٹے پل بنائے ہوتے ہیں نا، اس کے حوالے سے بتا رہا ہوں کہ یہ انتہائی نقصان دہ ہے. گورنمنٹ کو چاہیے کہ یا تو یہ بنائے نہیں، اور جہاں اس طرح کے خطرناک پل بنے ہیں نا اس کو ہٹائے. جہاں غیر ضروری بنے ہو، جہاں دوسرے راستے موجود ہو لیکن پتہ نہیں کس وجہ سے اس کو بنا لیتے ہیں جگہ جگہ پہ، تو یہ تو اور ہی خطرناک ہے. یہ تو اس کو چاہیے کہ اگر آپ نے پل بھی بنانی ہے نا تو اس کی نقصانات کے حوالے سے تو پہلے فکر کرو کہ یہ اس کا پانی کا گیج، اس کے بعد اس ندی نالے کا کیا بنے گا. اگر آپ ایک پڑ میں، ایک نالے میں وہ دوسرا راستہ بنا رہے ہو، تیسرا راستہ بنا رہے ہو، یا ایک ہی راستہ بنا رہے ہو، اس کا پانی کا جو احاطہ ہے، جو پڑ کا احاطہ ہے، اس کو کم کرتے ہو، تو پھر یہ پانی کس طرف جائے گا؟ یہ اوپر شہر کی طرف نہیں آئے گا. تو سب سے پہلے ندی نالے کے احاطے کو بالکل کھلا رکھنا چاہیے، اس کی صفائی کرنی چاہیے، اور جو اس پہ تجاوزات ہیں وہ بھی ختم کرنے چاہیے. پانی کو رستہ ابھی تو کلائمیٹ چینج ہے، بارشیں زیادہ ہوگی، اس سے بھی زیادہ خطرناک سیلاب آئیں گے. تو کیا آپ یہ جب یہ سیلاب اس طرح آتے رہیں گے اور بارش ہوتے رہیں گی تو لوگوں کے اموات اس طرح، ان کے املاک کو اس طرح کا نقصان وہ پہنچتا رہے گا. میرے خیال میں اس پہ زیادہ فوکس کرنی چاہیے ہماری انتظامیہ کو، اور ہمارے اس طرح کے پل بالکل نہیں بنانے چاہیے جو جس سے لوگ کے املاک کو، لوگ کے گھر کو نقصان ہو.
بالکل سب سے اہم جو ہے نا وہ آپ ندی نالی اور اس خوڑ کو بالکل صاف رکھے پانی بہنے کے لیے، بالکل اس کی صفائی بھی کرے، ساتھ میں جہاں اس پہ گند من جمع ہوا ہے پہلے اس کو صاف رکھا کرے، کیونکہ پھر اربوں اور کربوں کا نقصان، ابھی منگورا کو دیکھو بالکل تباہ حال پڑا ہے، اربوں کربوں کا نقصان ہوا ہے، کربوں کا۔ ایک شاپ میں تو کی دکان، ایک شاپ میں 10-15 کروڑ یا 5-6 کروڑ روپے کا مال پڑا ہوتا ہے، اپنے ہزاروں دکان جس میں ڈوب گئی ہے، لوگوں کے املاک، لوگوں کے گھر بالکل تباہ حال ہو گئے۔ اس کا ذمہ دار پھر کون ہے؟ اس کا ذمہ دار تو یہ چھوٹے چھوٹے منگورا بھی دیکھیں جگہ جگہ پہ چھوٹے چھوٹے پل بنے ہوتے ہیں، جہاں بھی پل ہو اس کے وہ علاقے سب سے زیادہ متاثر ہیں، کیونکہ پانی جائے گا کدھر؟ پھر جب آپ کے پاس پل نہیں ہے، پانی گزرنے کی جگہ نہیں ہے، تو پانی کس طرف جائے گا؟ گھروں کی طرف ہی جائے گا۔ بس یہی آپ سے کہہ رہا تھا کہ آپ جو ہے نا آپ یہ ویڈیو اگر آپ دیکھتے ہو تو جس کی نظر سے یہ ویڈیو گزرے تو میں ایک گزارش کرتا ہوں کہ تھوڑا شیئر کیا کرے، یا اس طرح کا کرے کہ اصلاحی بات ہو، کسی کے کان تک پہنچے تو اس پہ آن بھی کرتے لوگ، ورنہ یہ سلسلہ چلتا رہے گا، یہ لوگ چھوٹے چھوٹے پل بناتے رہیں گے اور دریا کے پانی کا راستہ روکتے رہیں گے، تو پھر تو اس طرح ہوگا، تباہی ہوگی۔ پھر ابھی یہ جگہ جس جگہ پل نہیں بنا وہ کتنا اسموتھلی یہ پانی بہہ رہا ہے۔ تو بس یہی آپ سے کہنا تھا، پروگرام دیکھنے کا بہت بہت شکریہ اور اپریشیٹ کرنے کی بہت بہت شکریہ۔ تو میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، والسلام، اللہ حافظ۔